بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہی دلچسپ خبریں ہیں۔ موجودہ سیاسی حالات میں کیا ہو رہا ہے حیران کن ہے۔ پارس جہاں زیب صاحبہ سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، اور یہ ان صحافیوں میں شامل ہیں جن کو زبردستی چینل سے نکلوایا گیا ہے۔ پارس صاحبہ کہتی ہیں میں آپ کو پوری ذمہ داری سے خبر دے رہی ہوں۔ خبر جب صحافی خبر کہتا ہے تو ذمہ داری سے پھر وہ خبر ہے، تجزیہ نہیں ہے۔ خبر دے رہی ہیں کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ بہرحال عمران خان ڈیل نہیں چاہتے، نہ ہی ایسی رہائی چاہتے ہیں جس سے ڈیل جیسا تاثر دکھائی دے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے، ذرا سنیے۔ اور اس کے بعد پھر نظام کا بادشاہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ پچھتا رہی ہے، غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہ بھی ایک صحافی نے بتا دیا ہے اور اس کی تفصیل بھی سامنے آئی ہے، اور وہ صحافی وہ ہیں جن کو حال ہی میں ایوارڈ ملا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر تحریک انصاف نے جو ماحول بنا دیا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا، رمضان المبارک سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ عید کے بعد اب دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، تو اس طرف بھی زور چل رہا ہے، یعنی ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت، اور دوسری طرف آج آپ سوات میں دیکھیے، مردان میں دیکھیے، پشاور میں کنونشنز دیکھیے، اور ایک اور بڑی خبر سن لیجئے، اب پاکستان کے چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں، یعنی آپ دیکھیے کوئٹہ، پشاور، کراچی اور لاہور، یہ چاروں شہروں میں جلسے ہونے جا رہے ہیں، ریلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور پھر اسلام آباد کی کال ہے دوبارہ ڈی چوک۔ اس کی تفصیل میں آگے آتے ہیں، پہلے سنیے پارس صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ خبر دے رہی ہوں کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اچھا، عمران خان بہرحال ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسی رہائی نہیں چاہتے ہیں جس سے ڈیل کا تاثر ظاہر ہو۔ ان کو عمران خان ڈیل نہیں چاہتے، ایسی رہائی نہیں چاہتے جس سے ڈیل کا تاثر ہو، لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ آفرز تو بہت سی ہیں، جیسا کہ آپ بنگالہ یا پھر خیبر پختونخوا شفٹ ہو جائیں، خاموش رہیں اور نظام کو چلنے دیں، الیکشن کا انتظار کریں، اور سوشل میڈیا کو قابو کریں، اس طرح کی باتیں جو میں اپنے پچھلے ولاگز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ تو یہ آفرز ابھی تک موجود ہے، لیکن خان صاحب بھی اس حوالے سے کچھ یقین دہانیاں چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال ان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ خاموش ہے۔ پھر اب یقین دہانیاں دونوں طرف سے، اور اس بارے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا، یہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ علی مین گنڈا پور سے جو گارنٹیز مانگی جا رہی تھی عمران خان کی، اس طرف بھی پیش رفت ہوئی ہے کہ جی جو باتیں گری کی جائیں گی اس پر قائم رہا جائے گا۔ عمران خان نے اپنی جو فورن افیئر کمیٹی ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا ہے، اور اس سب کو سی بی این سے ہی تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو جو بھی دونوں جانب سے کچھ گارنٹیز کی گارنٹیز اور یقین دہانیاں ہوں گی، معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو جناب سی بی ایمز کانفیڈنس بلڈنگ میئرز چل رہے ہیں۔ اپریل کا مہینہ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا بڑا اہم ہے، اسی میں اگر چیزیں آگے بڑھیں، اور میں آپ کو سٹیپ بھی بتا دیتا ہوں، کارکنوں کی رہائی، اس کے بعد جو لیڈرشپ ہے اس میں بشرا بی بی کی رہائی، دیگر ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کی رہائی، اور پھر آخر میں اور شاید بڑی عید تک عمران خان کی رہائی کی طرف بڑھا جائے۔ تب تک دیکھا جائے گا کہ دونوں طرف سے جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں وہ آگے چل رہے ہیں، چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک تو یہ سائیڈ ہے اور دوسری سائیڈ ہے پریشر کی۔ اے پی سی بھی بلائی جا رہی ہے، آل پارٹیز کانفرنس، اور جلسے، جلوس، ریلیاں اس طرف بھی بڑھا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کے بڑے اچھے مستند جرنلسٹ، زیر خطاب جرنلسٹ، وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں کھڑے ہو کر۔ ہم خیبر پختونخوا اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی بہت بڑی چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ اب ہم پورے خیبر پختونخوا میں ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، ان کو کور کر رہے ہیں۔ یہ سنیے صدیق جان کو۔ جو کنونشن تھا وہ ہم اٹینڈ کرنے نہیں، ہم گئے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم نے یہ ویسے کہا تھا کہ آئندہ جو بھی بڑی ایکٹیویٹیز ہوگی کے پی کے میں ہم ان کو کور کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب 6 تاریخ کو پشاور آئے تھے، اور اس کے بعد کیونکہ ہم سب رابطے میں رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے، کچھ لوگوں سے آپ رابطے میں رہتے ہیں، کچھ زبیر میں رابطے میں رہتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی بڑی چیز کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ جو کنونشن ہو رہے ہیں کے پی کے میں، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے، یہ کوئی روٹین ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ہمیں ہماری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور تیاریاں ہو رہی ہے، ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، پھر اسلام آباد جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ تو اب صحافی نے دی ہے خبر، اب اعلان لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہا ہے، جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے وہ بھی اعلان کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔
تو تحریک انصاف ابھی اس چیز کو بیچ ہی نہیں پا رہی, اس چیز کو بتا ہی نہیں پا رہی جو کہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. دیکھیں کل جو ایکٹیویٹی ہے آپ کسی سے لازم لگائیں کہ کل جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس میں احسان صاحب تحریک انصاف بتا ہی نہیں پا رہی کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کیا جوش و خروش ہے. پشاور میں 2 کنونشنز ہو چکے ہیں, آپ کو یہ مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں ملے گا, لیکن تحریک انصاف کے لوگ بھی اس طرح سے اس چیز کو نہیں بتا سکے کہ کیا جوش و خروش تھا, کس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں. یہ جو کنونشنز ہو گئے ہیں, اب سوات میں ہو رہا ہے, مردان میں ہو رہا ہے, سوات میں جلسہ ہے, جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں, ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں اس جلسے کے لیے. اور یہ ڈیٹیلز جاننا ضروری ہے کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن وہ بادشاہ والی بات, نظام کا بادشاہ اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے غلطی تسلیم کی, اس کو مت بھولیے گا, وہ میں آ رہا ہوں اس طرف. سوات جرگہ امن جلسہ, سفیر امن مراد سعید کی ہدایت پر قائد عمران خان بشرا بی بی سمیت تمام اسیران کی رہائی کے لیے بدامنی اور ڈرون حملوں کے خلاف 11 اپریل بروز جمعہ بری کوٹ میں پرامن احتجاج کیا جائے گا. سوات کے غیر عوام اور پی ٹی آئی کارکنان اور عہدیداران یوتھ ونگ آئی ایس ایف اور سوات کے غیر عوام کو اس پرامن احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. ایم این اے سہیل سلطان ایڈوکیٹ. لیں جی, یہ کام کا آغاز ہو گیا ہے. پھر یہ دیکھیے پی ٹی آئی سوات جلسہ, عمران خان کے جانثار مراد سعید کی کال پر تحصیل مٹا سے باشعور نوجوانوں کا قافلہ سوات جلسے کی جانب روانہ. مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں, نعرے آپ سنیے, ان کا جوش و خروش دیکھیے کس طرح سے یہ نعرے لگا رہے ہیں. نہیں جی, پنجاب کی روایت, پختون, آزادی آزادی, یہ جناب بات ہو رہی ہے. پھر سوات جلسے کے حوالے سے ایم این اے ڈاکٹر امجد علی نے بھی ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے جی ورکرز کو متحرک کرنے کے لیے 2 کنونشنز ہو رہے ہیں, بریکوٹ بازار میں سوات میں, مردان میں انصاف یوتھ ونگ کا ہو رہا ہے جی کنونشن, یہ شادی ہال میں ہے. اب یہ مختلف شہروں میں کنونشنز کا جلسوں کا آغاز ہو گیا ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منزل پھر اسلام آباد کہی جا رہی ہے. یہ مینا خان افریدی اور سیل افریدی سوات رواں دوا کارکنان بڑی تعداد میں وہاں پر جا رہے ہیں, شریک ہو رہے ہیں, اور جناب نغمے ہیں جو میں نے آپ سے کہا لیڈرشپ, اس میں دیکھیے صاحبزاد حامد رضا اب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بات کر رہے ہیں. اگلے 2 دنوں میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے سربراہان کی ملاقات کا فیصلہ کیا ہے, جس میں حکومت کو عمران خان سے ملاقات کا الٹیمیٹم دیا جائے گا. بصورت دیگر تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنے احتجاجی لاہم کا اعلان کر دے گی, پھر دنگ آمد بجنگ آمد. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوگا کہ ہم انتظار کریں گے, اچھا اجازت دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہمیں عمران خان سے ملنے کی, ہم تو اپنا کام شروع کر دیں گے. اور شہروں میں جلسے ہوں گے, 4 شہروں میں کنونشن پورے پاکستان میں شروع ہیں, مزاحمت ہوگی. اس بارے میں صاحبزاد حامد رضا نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. فوج کی موجودہ قیادت کو سوچنا چاہیے, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے مخلص, اور یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا, میں چیف آف آرمی اسٹاف کو کہنا چاہتا ہوں جنگ آمد بجنگ آمد. سری بھائی ٹھیک ہے, آپ نہ جانے دیں خان صاحب کے پاس, کر ہم خود ہی رمز کر دیں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو مچ آف اے ٹائم اینی مور. 4 بڑے جلسوں کا, کراچی جس کے لاہور کا جلسہ ہے, بیٹا پشاور کا جلسہ ہے, اور فائنلی اسلام آباد. اب مزید ٹائم نہیں دینا, جلسے شروع ہیں, اور یہ نہیں وہ ہوگا کہ اچھا ایک دن جلسہ ہوا ہے 10-15 دن بعد دوسرا جلسہ ہوگا, یا کنونشن ہوا ہے 10-15 دن بعد ہوگا, میٹنگ ہوئی ہے ہفتہ 10 دن بعد. نہیں نہیں نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں ایگزیکٹ ٹائم فریم آپ کو نہیں بتا سکتا, نہ بتا رہا ہوں, لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہفتوں کا نہیں ہوگا گیپ, ہفتوں بعد اور پھر اگلا نہیں نہیں نہیں, یہ دنوں میں ہوگا. صاحب ایک طرح سے فیصلہ ہو گیا کہ مزاحمت ہوگی, اب مرتبہ it will be a totally different ball game. تاکہ ذرا یہ بات کر کے مجھے دکھائیں, اگلے آپ کو زندہ واپس آنے دیں گے تو مجھے پکڑ لیجیے گا. This time it will be a different ball game. اس دفعہ بالکل مختلف ہوگا, اس دفعہ تیاری کے ساتھ آئیں گے, یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, مراد سعید, علیمہ خان صاحبہ, عالیہ حمزہ ہوں یا جنید اکبر, ان 4 لوگوں کی وجہ سے باقیوں میں بھی کمپٹیشن آ گیا کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں, یہ متحرک کر رہے ہیں کارکنوں کو, یہ کیا ہو رہا ہے, ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو انہوں نے جھنجھوڑ ڈالا ہے باقی لیڈرشپ کو بھی, اب سارے جاگ رہے ہیں اور ایکٹیو ہو رہے ہیں. مزاحمت کا فیصلہ ہو چکا ہے, مزاحمت کریں گے, بے شک جیل میں ڈال دیں, یہ صاحبزادہ حامد رضا نے بات کی ہے. اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اے پی سی کریں گے, پھر پاکستان بھر کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں کنونشن ہوں گے جس میں تمام سربراہان شرکت کریں گے. اس کے بعد فیز 3 ہے, 4 بڑے جلسے کراچی, لاہور, کوئٹہ,
پشاور اور پھر فائنل کال اسلام آباد کی ہے۔ اصلاح عمل پر عمل درآمد کے درمیان وقت لمبا نہیں ہوگا، صاحبزاد حامد رضا نے یہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے اعلانات کر دیے ہیں۔ یہ بھی دلچسپ بیان ہے۔ معدنیات بل عمران خان کی رضامندی سے مشروط کر دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان اس کی منظوری دیں گے تو پھر اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، معدنیات کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے، کس کو اس پر اختیار ملے گا، تو بیرسٹر گوہر نے کہا آپ پڑھ تو لیں، اس میں صوبے کے علاوہ کسی کے پاس، وفاقی حکومت یا کوئی بھی ادارہ ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، صوبے کے پاس، ان کی عوامی حکومت کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ منرلز، مائنز، معدنیات، یہ وسائل کس طرح سے کس کو دے رہے ہیں، کس کمپنی کو دے رہے ہیں، کس طرح ان کا استعمال ہوگا۔ اطمینان کا اظہار کیا کہ اس بل میں کوئی ایسا شک نہیں ہے جس کے ذریعے سے صوبے کا کوئی بھی انٹرسٹ رائٹ اتھارٹی یا اختیار جو ہے وفاقی حکومت یا ایس ایف سی کو دی جائے۔ علی امین صاحب نے کہا کہ جب تک یہ سارے لیگل طریقے سے کلیئر نہیں ہوتا اس کو پریزنٹ نہیں کیا جائے گا۔ علی امین صاحب نے کہا کہ جب تک یہ خان صاحب کلیئر نہیں کریں گے یہ آگے پروسیس نہیں ہوگا۔ جب تک خان صاحب کلیئر نہیں کریں گے یہ پروسیس آگے نہیں چلے گا۔ جتنا بھی ہو یہ اس طریقے سے ہوگا، اس کی ہماری پولیس انشاءاللہ جلدی آ جائے گی۔ میں سارے جو میڈیا والے اس پہ آبجیکٹ کر رہے ہیں، کرٹیسزم کر رہے ہیں، کچھ ہمارے کچھ دوسروں کے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی آپ اس کو اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں اس کے بعد آپ بات کریں۔ لیں جی، وہ کہہ رہے ہیں پورا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں اور اس کو قانون کو بھی دیکھیں پھر بات کریں۔ آخر میں آخری ویڈیو یہ ہے جی، منیف فاروق صاحب، ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے اب، سرکاری ایوارڈ۔ کہتے ہیں اس وقت نظام کے بادشاہ نواز شریف ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے کہ نواز شریف کو ہٹانا اور عمران خان کو لانا بڑی غلطی تھی۔ یہ سنیے ذرا۔ جس چیز نے اس نظام کو سب سے زیادہ تکمیل بخشی ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا وہ کردار جس کے بارے میں لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اس نظام کو سب سے زیادہ تقویت دی ہے وہ نواز شریف نے دی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سابق چیف جسٹس قاضی فائصہ کا بڑا کردار تھا اس نظام میں، اور بھی لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا سب سے زیادہ کردار ہے اس نظام میں۔ وہ اقتدار میں نہیں آ سکے، لیکن وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ کوئی کہتا ہے کہ دیکھیے ان کے ساتھ نا عین موقع پر ہاتھ کر دیا گیا۔ میں اب آپ کو بڑے ایک جیسے کہتے ہیں کہ بڑے باوسوم رائے بڑے طاقتور ہلکے سے یہ بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان تشریف لائے وہ پاکستان وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی وہ وزیر اعظم بننے نہیں آئے تھے، لیکن ایک دن پہلے اخبارات میں اشتہار دیے گئے چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف، اور مسلسل یہی کہا گیا، اور جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اسی لیے آئے تھے، مگر پھر یہ ہوا کہ اس طرح ووٹ ہی نہیں ملے تو ہم وفاق میں نہیں آنا چاہتے تھے، پھر سب لائٹیں بھی بند ہو گئی تھیں ان کے دفتر کی۔ مگر منیف فاروق صاحب ایک اور خبر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین لوگوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ یا نواز شریف صاحب اس وقت اگر جو میں نے اپنے تھمبنیل میں لکھا کہ نظام کے بادشاہ، تو آپ انہیں پاکستان کے نظام کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے اس وقت زیادہ طاقتور ادارہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اسپیشلی پاکستان کی فوج، اور پاکستان کی فوج کی قیادت جو ٹاپ ٹیئر ہے، جو امپورٹنٹ لوگ میٹر کرتے ہیں اور جن سے بات کرنے کے لیے سارے سیاستدان اتاولے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کہہ رہے ہیں نظام کا بادشاہ میاں نواز شریف ہے، جو موجودہ نظام ہے، آپ اندازہ لگا لیجیے کیسا نظام ہے جس کا بادشاہ نواز شریف ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں پاور پالیٹکس میں سب سے پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے اور سب بھی ان سے بات کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب سوٹ کرتے ہیں شاید موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، یا انہوں نے سمجھا ہے کہ غلطی ہوئی؟ مشہور عمران خان صاحب کے حالانکہ وہ زیر اطاعت ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں ان سے بات کریں، فوری بات ہو جائے، معاملات حل ہو جائے۔ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو عمران خان صاحب اس اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے اور باقی سارے لائن میں کھڑے ہو کے اس اسٹیبلشمنٹ سے رابطے استوار کرنا چاہتے تھے۔ یہ پاور پالیٹکس کی ڈائنامکس ہے خاص طور پر پاکستان کے اندر۔ میاں نواز شریف صاحب اس نظام کے بادشاہ کیسے ہیں اور وہ اس نظام کو کیسے اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے آپ کو میں کچھ مثالیں بھی دوں گا۔ وہ اس لیے میاں نواز شریف صاحب سارے نظام کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، جو چیزیں دوسری طرف ہیں ان میں شہباز شریف صاحب کا کریڈٹ آرمی چیف کو دیتے ہیں، یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے، لیکن اس میں نواز شریف کا نام اس طرح لیتے، آرمی چیف کا نام ہر جگہ لیتے ہیں کہ یہ کام بھی آرمی چیف کی وجہ سے ہوا، فلاں کام بھی آرمی چیف کی وجہ سے ہوا، یہ بھی آرمی چیف کی وجہ سے، ہر چیز کا۔ منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بادشاہ نواز شریف ہیں۔ کہ اس وقت پاکستان کی جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اوور آل، جو جسے آپ کہتے ہیں ٹاپ ٹیئر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف بہت ہی جہاندیدہ اور بڑے بہترین انسان ہیں۔ ٹاپ ٹیئر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت وہی سمجھتا ہے، جو ٹاپ کے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ یعنی جتنے بھی ان کے خلاف کیسز بنائے گئے، جن قمر جاوید باجوہ نے بنائے، یہ بات کریں گے آخر میں۔ اب قمر جاوید باجوہ کو کیا سزا نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے موجودہ نظام کے بادشاہ اور جہاندیدہ شخص کو اس طرح سے کیسز میں انوالو کیا
اور ان کو نکلوا دیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر. وہ ایک بطور وزیر اعظم پاکستان اپنے بیٹے کی کمپنی میں بھی کام کر رہے تھے, ایڈمٹڈ فیکٹ تھا, اور وہاں سے تنخواہ بھی ان کو آ رہی تھی, لیکن انہوں نے نکالی نہیں کبھی, تنخواہ تھی ان کی. پھر کس طرح ان کے محلات باہر بن گئے, وہ قطری خطی آیا, بڑی زیادتی, کیلیبری فونٹ بھی ہمارے سامنے آیا کہ جس کے ذریعے وہ ٹرسٹ ڈیڈ بنائی گئی تھی. لیکن پھر بھی قمر جاوید باجوہ صاحب نے بڑا غلط کیا, اور اب بات یہ ہے جس نے غلط کیا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا کیا؟ نواز شریف کے دور میں اس ملک میں بڑی ترقی ہوئی ہے. میاں نواز شریف کے ساتھ 2016 کے اندر بڑی زیادتی کی گئی, اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے بھی کی, اور باجوہ صاحب نے انہیں حکومت سے نکلوایا. پیناما بہانہ بنا, 100 چیزیں ہوئی, 100 کچھ ہوا. باجوہ صاحب نے, یہاں تک کہا گیا کہ باجوہ صاحب نے ان کو نکلوایا. پاکستان کے موجودہ نظام کے بادشاہ کو باجوہ صاحب نے نکلوایا. اب ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا, ان باجوہ صاحب کے ساتھ. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. فیض حمید صاحب کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کورٹ مارشل, ان کا کچھ نہیں ہو رہا. تو اب میاں نواز شریف صاحب اس نظام کے بادشاہ ہیں. یہ بادشاہ نظام جو چل رہا ہے اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, کیسا یہ نظام چل رہا ہے؟ اور اب یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے ان سے بڑی غلطی ہوئی, تو پھر میاں صاحب وزیر اعظم بھی نہیں بننے آئے تھے, باقی بیٹی کو بھی وزیر اعلیٰ بنا لیا, سمدھی بھی آ گیا, شہباز شریف صاحب بھی آ گئے. تو یہ بڑے اہم ترین لوگ اہم ترین عہدوں پر آ گئے ہیں. تو اس کے بعد کیا ڈلیوری ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اور ابھی 3 سال میں جو فیکٹس ہیں وہ تو بالکل کچھ اور نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ اب ہو رہا ہے, اور میاں صاحب اچھے بادشاہ ہیں جو فارم 47 پر ہی الیکشن جیت سکیں. تو ابھی دیکھتے ہیں جب بھی کبھی پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو موجودہ نظام کے بادشاہ کے بارے میں لوگ کیا رائے دیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.